بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم نے سبق شروع کیا تھا ہدایت کے سرچشمے، جس میں نے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بتایا تھا، اسلام لانے سے پہلے آپ کا کیا کردار تھا وہ بتایا تھا۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالف تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر جب تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ اسلام کو اور مسلمانوں کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کو دائرہ اسلام میں داخل فرما تاکہ اسلام کو تقویت حاصل ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام یہ دونوں اپنی قوم کے بڑے سردار تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو دائرہ اسلام میں داخل فرما، ان کو مسلمان کر، تاکہ اسلام کو تقویت ملے۔ تقویت مطلب اسلام کو طاقت ملے، اسلام کو مضبوطی ملے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سرداروں کا بہت روب تھا، لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک مخزومی نظر آیا جو مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا ارادہ بتایا تو اس نے کہا تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کس کی بہن؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ لگا، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنی بہن کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی کیونکہ یہ دونوں ایک صحابی کے ساتھ تلاوت میں مصروف تھے۔ کون دونوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن اور ان کے بہنوئی۔ اور قرآنی اوراق اور صحابی کو چھپانے کے بعد دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے پر ان کی بہن نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا، یعنی کہ ان کی بہن نے بتایا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جس پر انہوں نے بہن اور بہنوئی کو مارا۔ وہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ لہو لہان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو خون نکل آیا، زخمی ہو گئے وہ دونوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس پر دونوں نے کہا ہم جان دے دیں گے مگر اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بہن اور بہنوئی کی باتوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر کیا اور انہوں نے قرآن پاک سننے کی فرمائش کی۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا مجھے قرآن پاک سناؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ ان آیات کو سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کے پاس لے چلنے کے لیے کہا، تو گھر میں چھپے ہوئے صحابی باہر آ گئے۔ گھر میں چھپے ہوئے صحابی، وہ صحابی جن کو ان کی بہن اور بہنوئی نے گھر میں چھپا دیا تھا، وہ بھی باہر آیا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے حق میں دعا کی تھی، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حشام جن کو ابو جہل بھی کہا جاتا ہے، وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنا اسلامی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 26 سال تھی، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا۔ یہ واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا دینی خدمات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی، یا اسلام کی سربلندی اور اسلام کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں کفار سے خطرہ تھا، کفار ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، کیونکہ کفار مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔
یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں جا کر اعلانیہ نماز ادا کی، یعنی کہ حضرت عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں تاکہ اسلام کو تقویت ملے، اسلام کو طاقت ملے، تو ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کا ڈر ختم ہوا، انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر اعلانیہ نماز ادا کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نمازیں ادا کرنی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہادر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا لقب کیا نام ہوتا ہے؟ جو کسی انسان کی کسی خوبی یا برائی کی وجہ سے اس کو عطا کیا جائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ بلند ہمتی اور بہادری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی امتیازی خصوصیات تھیں، یعنی کہ آپ بہت بلند ہمت اور بہت بہادر تھے، اور یہ آپ کی شخصیت کی خاص چیزیں تھیں، خاص خصوصیات تھیں جو کہ آپ کو نمایاں کرتی تھی، جو آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ ممتاز کرتی تھی۔ قبول اسلام کے بعد بھی آپ کے کردار میں یہ چیزیں نمایاں رہیں، البتہ اسلام نے ان کا رخ جاہلیت سے حق کی طرف موڑ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی بہادری اور بلند ہمتی جو پہلے مسلمان ہونے سے پہلے کفار کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی تھی، مسلمان ہونے کے بعد وہ اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مسلمانوں کی طرح خاموشی سے چھپ کر نہیں بلکہ اعلان کر کے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ خاموشی سے چھپ کر ہجرت کی تاکہ کفار ان کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن آپ اتنے بہادر تھے کہ آپ نے اعلانیہ ہجرت کی، لیکن کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اس قدر تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا آدھا سامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ غزوہ کیا ہوتا ہے؟ غزوہ ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی ہو۔ مسلمانوں کی کافروں کے خلاف ایسی جنگ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین وغیرہ میں شرکت کر کے بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساس طبیعت کے مالک تھے، آپ بہت خوش اخلاق تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ شرم و حیا آپ کے کردار کا نمایاں پہلو تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں اپنے رائے کا بے لاگ اظہار کرتے تھے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور دین حق کا دفاع کرنے میں سب سے آگے ہوتے۔ آپ ہمیشہ اپنا احتساب کرتے تھے۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ خود اپنا حساب کتاب کرنا کہ آپ نے کوئی کام ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ اگر کبھی دل میں کوئی برا خیال آتا تو اسے سختی سے جھٹک دیتے، اور اتفاقاً کوئی غلطی ہو جاتی تو اعتراف کیا کرتے تھے، یعنی آپ سے کوئی غلطی ہوتی تو آپ مان لیتے تھے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ آخرت میں جواب دہی کے احساس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ خوف طاری رہتا۔ آخرت میں جواب دہی کس کے سامنے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا ہمیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخرت میں جواب دہی کے احساس سے ہمیشہ ڈرتے تھے۔ حالانکہ چیپٹر کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتے ہیں، وہ 10 صحابی جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ آپ جنت میں جائیں گے، آپ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی آخرت میں جواب دہی کے احساس سے آپ ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے۔ آپ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اور نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اسٹوڈنٹس اس ٹاپک کو پڑھیے گا، یہاں تک جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ مجھے لکھ کر دکھائیں گے۔ اور ایکسرسائز کھولیں۔ ایکسرسائز میں سوال نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں۔ یہ واقعہ آپ یاد کریں گے اچھے طریقے سے۔ یاد کرنے کے بعد زبانی اپنے الفاظ میں مجھے آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں گے۔ اللہ حافظ۔